اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کا دھیان کرتے رہو اور پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، کہو ان کی حالت سدھارنا اچھا کام ہے، اگر اپنے ساتھ ان کو ملا کر رکھو تو یہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون خرابی کرنے والا ہے اور کون سدھار کرنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو بھی مشکل میں ڈال سکتا تھا، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں کو نکاح میں نہ لاؤ جب تک کہ ایمان نہ لائے، ایمان والی خادمہ یعنی باندھی اور کنیز ہی اچھی ہے، چاہے تمہیں شرک کرنے والی کتنی ہی اچھی لگے۔ اسی طرح مشرک لوگوں کے نکاح میں ایمان والیوں کو مت دو جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لیں۔ ایمان والا غلام اور نوکر چاکر اچھا ہے اگرچہ مشرک پسند آئے، یہ لوگ آگ میں جلتے رہنے کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے، اور انسانوں کے لیے اپنی آیتوں کو صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ وہ ہوشیار اور نصیحت حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، کہہ دو عورتوں کے لیے وہ بڑی جنک حالت ہے، تو بیویوں سے حیض کے دنوں میں سمبھوگ نہ کرو جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، ان سے صحبت نہ کرو، پھر جب پوتر ہو جائیں تو اللہ کے حکم کے انوسار ان کے پاس جاؤ، اللہ محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور خوب پاک صاف لوگوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جاؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو، اور اپنے لیے آگے سے نیک عمل بھیج رکھو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور جان رکھو کہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے، اور بشارت سنا دو ایمان والوں کو۔ قسمیں کھانے میں اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ، کہ نیک سلوک چھوڑنے میں تقوی اور لوگوں کے بیچ سدھار کے کام چھوڑنے کی قسمیں کھانے میں اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ، کہ نیک سلوک چھوڑنے میں تقوی اور لوگوں کے بیچ سدھار کے کام چھوڑنے کی قسمیں کھانے لگو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تو واقعی مہربان اور معاف کرنے والا ہونے کی وجہ سے تمہاری بیکار اور بے مطلب قسموں پر پکڑ نہیں کرے گا، مگر جو پکے ارادے کے ساتھ دل سے قسمیں کھاتے ہوں تو اس پر اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اور اللہ بخشنے والا برداشت کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں، ان کے انتظار کی مدت 4 مہینے ہے، پھر اگر وہ اپنی قسم واپس لے کر ملاپ کر لیں تو اللہ بھی غفور ہے، رحیم ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا یعنی طلاق کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور طلاق دی جانے والیوں پر لازم ہے کہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی انتظار کریں۔ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہیں تو یہ حرکت کرنا ان کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے پیٹ میں پیدا فرما دیا ہے اسے چھپائیں،
اور اس کے پتی اس مدت میں اگر سدھار کرنا چاہے تو انہیں واپس لوٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نیم کے انوسار مردوں پر عورتوں کا ویسا ہی حق ہے جیسا مرد کا حق عورتوں پر ہے، اور بس مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر مرد نے طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی۔ اگر اس کے بعد دوسرے مرد سے اس عورت نے نکاح کر لیا ہو اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے تب ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر مل جائیں، اگر دونوں کا پکا دھیان ہو کہ وہ اللہ کے قانون کے انوسار سمبند ٹھیک ٹھاک رکھ سکیں گے۔ یہ سب اللہ کے قاعدے ہیں، بیان فرماتا ہے جاننے والوں کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت گزارنے پر پہنچ جائیں، تب بھلے طریقے سے رکھنا ہو تو رکھ لو یا عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ زیادتی کرنے ستانے کے لیے انہیں روک نہ رکھو، اور جس کسی نے یہ حرکت کی اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کے حکموں کو ہنسی کھیل نہ سمجھو، اور اللہ کی اس نعمت کو برابر یاد رکھو، اور اللہ کی اس نعمت کو برابر یاد رکھو کہ تم پر کتاب اتاری گئی جو حکمت سے بھرپور اپدیش اور نصیحت کرتی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو دستور کے مطابق اب انہیں ان کی پسند کے جوڑے سے نکاح کرنے سے مت روکنا۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے ہر اس آدمی کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، اسی میں تمہارے لیے پوترتا اور بھلائی ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو دستور کے مطابق اب انہیں ان کی پسند کے جوڑے سے نکاح کرنے سے مت روکنا۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے ہر اس آدمی کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، اسی میں تمہارے لیے پوترتا ہے اور بھلائی ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مرد یعنی لڑکے والا اگر چاہے کہ پوری مدت تک اس کے بچے کو دودھ پلایا جائے تو بچے والیاں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، اور جس کا بچہ ہے اس مرد پر اس عورت کا کھانا اور کپڑا بھلے طریقے سے لازم ہے۔ کسی کو تکلیف اس کی گنجائش سے زیادہ نہیں دی جانی چاہیے۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان میں نہ ڈالا جائے، اور لڑکے والے کو بچے کی وجہ سے پریشان نہ کیا جائے، اور وارثوں پر بھی خرچ کی یہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر یہ دونوں آپسی سہمتی اور صلاح سے دودھ چھڑا دینا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کسی دوسری عورت سے اپنی اولاد کو دودھ پلانا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب بھلے طریقے سے پورا دے چکو جو دینا ٹھہرایا تھا، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تمہارے سب کام اللہ دیکھتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں
تو 4 مہینے اور 10 دن تک وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں. جب اپنی مدت کو پوری کر لیں تو تم پر گناہ نہیں کہ وہ عورتیں نیم کے انوسار اپنے دوسرے نکاح کی جو اچت کارروائی چاہیں کریں، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. عدت کے دنوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے میں تم پر گناہ نہیں، یا پہلے سے اپنے دل میں خیال بنا رکھنا، اور آگے اس کا چرچا تو تم کو کرنا ہی پڑے گا. اللہ کو یہ سب معلوم ہے، لیکن ابھی سے پوشیدہ گپت وعدہ نہ کرنا. ہاں یہ اور بات ہے کہ رواج کے انوسار کوئی بات کہہ دو اور نکاح کا بندھن نہ باندھو جب تک کہ اللہ کا لکھا ہوا یعنی عدت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے. جان رکھو کہ اللہ کو تمہارے دل کا حال بھی معلوم ہے، بس اسی سے ڈرتے رہو اور جانو کہ اللہ غفور معاف کرنے والا ہے اور حالم سہنشیل ہے، برداشت کرنے والا یعنی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. سبحان رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.